بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا صدق اللہ العظیم۔ سورہ بنی اسرائیل، جس کا دوسرا نام سورۃ الاسراء بھی ہے، مکی سورت ہے اور مکے کے قیام مکہ جو زمانہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کے آخری دور میں نازل ہوئی ہے۔ اس کی پہلی آیت ہی اس کے زمانہ نزول کا تعین کر دیتی ہے۔ پہلی آیت میں واقعہ معراج کا ذکر ہے، اور حدیث میں یہ بات سامنے آتی ہے کہ معراج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت سے 1 سال پہلے ہوئی ہے، یعنی گویا یہ 12 نبی کے اندر نازل ہونے والی صورت ہے۔ آج اس صورت کا آغاز ہم کر رہے ہیں۔ اس صورت میں مکے میں جو زمانہ گزرا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 12 سال کا، اس سے پہلے، اور لوگوں کو نصیحت کرتے، تلقین کرتے، حقیقت ان کے سامنے واضح کرتے زمانہ گزر گیا۔ دوسری طرف لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ مان کر دینے کے لیے تیار نہیں۔ ایک طرف صورتحال یہ ہے کہ مشرکین مکہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو نیچا دکھانے کے لیے، اسے ختم کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا تھا۔ جو کچھ وہ کر سکتے تھے وہ کر گزرے تھے، لیکن صورتحال یہ تھی کہ وہ اس دعوت کو مٹا نہیں سکے تھے، بلکہ حالات یہ بن گئے تھے کہ پورے عرب میں ہر جگہ، ہر قبیلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام اس طرح پہنچ چکا تھا کہ کوئی نہ کوئی فرد وہاں ایسا موجود تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا تھا۔ لوگ مکے آتے تھے حج کے موقع پر، عمرے کے لیے، تجارت کے قافلوں میں آپ کی بات سنتے تھے، تو انہی میں ایسے لوگ بھی تھے جو آپ پر ایمان لاتے اور واپس اپنے قبیلوں کی طرف لوٹ جاتے۔ تو گویا ایسے حالات بن چکے تھے کہ ہر جگہ پر آپ کا نام، آپ کا کام جو ہے پہنچ چکا تھا۔ دوسری طرف مکے میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سرفروشوں کی ایک ایسی جماعت میسر آ چکی تھی کہ جو اس دین کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار تھی، ہر بازی کھیل جانے کے لیے وہ آمادہ تھی۔ یعنی صحابہ کرام کی ایک جماعت ایسے تیار ہو چکی تھی، اور مشرکین کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی تھی کہ وہ کس طریقے سے اس دعوت کو ختم کر دیں اور اس کو آگے بڑھنے نہ دیں۔ ان حالات کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معراج کا سفر کرایا ہے، اور پھر اس صورت کے اندر بھی لوگوں کو گویا کہیے کہ حتمی طور پر اب تنبیہ، نصیحت کی گئی ہے کہ اب بھی بعد آ جائیں تو ٹھیک ہے۔ مشرکین مکہ کو بتایا گیا۔ اسی کے ساتھ ساتھ اب چونکہ حالات اس مقام تک پہنچ چکے ہیں کہ اب اسلامی تحریک ایک بڑا اہم موڑ مڑنے والی ہے، یعنی وہ تیاری ہو چکی ہے، وہ جماعت تیار ہو چکی ہے کہ جس جماعت پر اب اقتدار کا بوجھ ڈالا جانا ہے، یعنی وہ اس لائق بن چکی ہے کہ وہ اس ذمہ داری کو اٹھا سکے، اس ذمہ داری کا حق ادا کر سکے۔
اور اب زمانہ دوسری طرف جانے والا ہے، اور گویا کہیے کہ پھر اسلامی ریاست کا قائم ہونا اور پھر اس کے بعد پورے عرب سے کشمکش کا ہونا، یعنی اب صورتحال کشمکش کی طرف جائے گی اور مسلح جدوجہد کی طرف جائے گی، یعنی یہ حالات پیدا ہو گئے۔ اور یہ بات اپنی جگہ پر بالکل واضح تھی کہ اب زمانہ وہ آ لگا ہے، اس لیے کہ اوس و خزرج کے جو قبائل تھے جو مدینے میں تھے وہ بھی آپ پر ایمان لے آئے تھے، ان کی بڑی تعداد ایمان لا چکی تھی، اور وہ اس بات پر آمادہ تھے کہ وہ آپ کو مکے سے مدینے لے جائیں۔ یہ سارے حالات تھے جن کے اندر یہ صورت جو ہے نازل ہوئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے سامنے تو ہر بات آیا ہے، اللہ تعالیٰ ہر بات واضح طور پر جانتے ہیں، لہٰذا یہاں یہ بات بتائی گئی اسی صورت کے اندر کہ آئندہ دنوں میں جو اسلامی ریاست قائم ہونے جا رہی ہے، جس کا ابھی کوئی امکان نظر نہیں آتا تھا، یعنی اس زمانے میں جب لوگ دیکھتے تھے تو ان کے سمجھ میں یہ بات نہیں آ سکتی تھی کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، یہ وقت بھی آ سکتا ہے، انہیں کوئی اندازہ نہیں تھا۔ اور صورتحال بہرحال یہ تھی کہ وہ آپ کو قتل کر دینے کے درپے تھے، سازشیں ہو رہی تھی، سب جگہ یہ معاملات اپنے سامنے آ رہے تھے۔ تو بہرحال ان حالات میں اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہے ہیں کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ اب اسلامی ریاست قائم ہونے جا رہی ہے، اور اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ اصول بیان کر دیے ہیں، وہ قوانین بیان کر دیے ہیں جن پر وہ سوسائٹی تعمیر ہوگی، وہ معاشرہ بنے گا، اور اس ریاست کے جو بنیادی خد و خال ہیں، جو بنیادی اصول ہیں، وہ کیا ہوں گے۔ گویا کہ یہ کہ منشور اسلامی، جیسے منشور جاری کیا جاتا ہے تو گویا ایک منشور ہے جو لوگوں کے سامنے رکھ دیا گیا ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر جو ریاست قائم ہوگی، جو معاشرہ تعمیر ہوگا، وہ کن اصولوں پر ہوگا، تو وہ سب اس کے اندر ہمارے سامنے آ جاتے ہیں۔ یعنی تیسرا اور چوتھا رکوع گویا انہی چیزوں پر مشتمل ہے۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی کہ جب آپ مدینے جانے والے تھے تو مدینے میں یہودیوں کے ساتھ بھی سابقہ پیش آنا تھا، لہذا اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو بھی اس میں مخاطب کیا اور انہیں ان کی تاریخ یاد دلائی ہے، اور انہیں بتایا ہے کہ ان کی سرکشی کا کیا نتیجہ نکلا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے رکوع میں یہ باتیں سامنے رکھ دی ہیں اور بتایا ہے کہ جب تم نے سرکشی کی تو تمہارا اس کا خمیازہ تمہیں بھگتنا پڑا، اور جن حالات سے تم گزر رہے اس کا تمہیں خود اندازہ ہے۔ اب تمہارے سامنے آخری موقع ہے، اب تمہارے سامنے آخری موقع اس رسول کی بعثت کے بعد ہے کہ اس رسول کی بعثت کے بعد اب اگر تم اس کے ساتھ دیتے ہو، ایمان لے آتے ہو، تو گویا اس ذلت و نکبت سے باہر آ جاؤ گے، لیکن اگر تم نے اس موقع کو بھی ضائع کر دیا تو پھر یہ تمہاری قسمت مستقل بن جائے گی کہ پھر تم اسی راستے پر رہو گے۔ تو اور یہ کہ اس طرح اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بھی اس کے اندر مخاطب کیا۔ تو یہ سارے مضامین جو ہیں اس صورت کے اندر ہمارے سامنے آئیں گے۔ آغاز ہوتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو لے گیا ایک رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے دور کی اس مسجد تک، الذی بارکنا حولہ، کہ جس کے ماحول کو ہم نے برکت دی ہے، اللہ نے اس کو برکت دی ہے تاکہ لنریہ من آیاتنا، رسول کو جسے وہ لے گیا ہے اسے اپنی کچھ نشانیوں کا مشاہدہ کرائے۔ انہ هو السمیع البصیر، حقیقت میں وہی سب کچھ سننے اور جاننے والا۔ بس ایک آیت ہے، یہ صرف ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے واقعی معراج کا ذکر کیا ہے اور بات ختم ہو گئی۔ آگے جا کے درمیان میں اس کی طرف ایک اشارہ آئے گا، بس اشارہ کہ دیکھو وہ سفر، وہ ہمیں ابھی آپ کو دکھا، بس اتنا۔ باقی جتنا معراج کی بات ہے وہ قرآن مجید میں صرف ایک مقام پر اس ایک آیت کے اندر ہمارے سامنے آتی ہے، باقی تفصیلات جو ہیں وہ احادیث کے اندر ہمارے سامنے آتی ہیں۔ تو اب اس میں جو بات ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہے ہیں کہ پاک ہے وہ ذات، کون؟ یعنی اللہ تعالیٰ کی بات ہے۔ اب دیکھیے یہ جو معجزات ہوتے ہیں، اب یہ جو بات اس میں ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس زمانے میں جب کوئی ایسا ذریعہ سفر نہیں تھا کہ جس سے ایک رات میں اتنا طویل سفر طے کر کے واپس آیا جا سکتا، یعنی انسان کے تصور میں بھی نہیں تھا کہ ایسا ہو سکتا۔ مہینوں کا سفر جو ہے وہ کیسے ایک رات میں طے کیا جا سکتا ہے، کوئی ذریعہ سفر ایسا
دنیا میں نہیں پایا جاتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ کام کیا۔ اب یہاں یہی بات ہے کہ یہ کام کس نے کیا، یہ کام کس نے، کیا بات ہے؟ پہلے بات کی گئی سبحان، پاک ہے وہ ذات۔ پاک کس چیز سے ہے؟ ہر قسم کی لیمیٹیشنز، ہر قسم کی محدودیت۔ تم تو محدود ہو، لیکن اللہ کی بات کیا، اس کی ذات کیا ہے؟ وہ لامحدود، جو چاہے کر گزرنے والا، جو چاہے۔ اس نے جتنے بڑے کام کیے، آسمانوں کو بنا دیا، زمین کو بنا دیا، کائنات بنا دی، یہ سب اللہ کے کمالات ہیں، یہ ہمارے سامنے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ کام کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سفر پر اللہ لے گیا، اور ایک رات میں، بلکہ رات کے بھی ایک حصے میں، رات کے ایک حصے میں یہ کام انجام پایا ہے۔ تو اب یہ جو صورتحال ہے، یہ ظاہر سی بات ہے کہ ویسے اگر دیکھا جائے تو ناممکنات میں سے ہے، لہٰذا اس بات کو لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے دن لوگوں کو یہ بات بتائی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے یہ سفر کرایا گیا، اور میں یہاں سے وہاں گیا اور وہاں سے یہاں واپس آیا، وہ کہ آپ نے وہ نشانیاں بتائیں، آپ نے ان قافلوں کا ذکر کیا کہ جو راستے میں تھے، آپ نے انہیں دیکھا، غرض یہ کہ آپ نے لیکن لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، لوگوں کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی، بلکہ لوگوں نے الٹا مذاق اڑانا شروع کر دیا، مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ دیکھو ہم تو پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ آپ پر جو ہے یعنی آپ جنون کا اثر ہو گیا، دیکھیں کیسی باتیں کر رہے ہیں، کیا ایسا ممکن ہے، کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ کوئی بات بھی سمجھ میں ویسے لوگوں کے نہیں آتی ہے، لیکن سمجھنے والے بات کو اچھی طرح سمجھ سکتے تھے۔ اس کی بات اس کا مثال ہمارے سامنے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے سے آتی ہے کہ کسی آپ کے خدمت میں ابھی تک پہنچے نہیں تھے، وہ بات انہوں نے نہیں سنی تھی کہ کوئی شخص ان سے ملا، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا، اور اس نے کہا کہ کیا یہ بات ممکن ہے کہ کوئی شخص ایک رات میں یہاں سے مسجد اقصیٰ تک، بیت المقدس تک چلا جائے اور وہاں سے بعد میں واپس بھی آ جائے؟ انہوں نے کہا یہ ناممکن ہے۔ جب سوال کیا تو انہوں نے بتا دیا کہ یہ ناممکن ہے، تو کہا ایسا ہی ہے نا کہ یہ ناممکن ہے؟ کہا ناممکن ہے۔ تو کہا یہی بات ہے جو آپ کے صاحب کہہ رہے ہیں، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کہ آپ کے صاحب یہ بات کہہ رہے ہیں، اب آپ خود دیکھ لیجئے، اب آپ کہہ رہے ہیں ناممکن ہے۔ تو انہیں جواب دیا کیا وہ کہہ رہے ہیں؟ تو کہا کہ ہاں وہ کہہ رہے ہیں۔ تو کہا وہ کہہ رہے ہیں تو پھر صحیح کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں تو صحیح کہہ رہے ہیں۔ اس لیے اب یہ یہاں صحیح کی بات کیا ہے؟ ایک بات تو یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، یعنی آپ کا معاملہ کا جھوٹ کبھی نہیں بولا، یعنی دنیا اب آپ کہہ رہے ہیں تو بات سچ ہے، اب سمجھنے کی بات ہے کہ ایسا کیسے، اب یہ بات سمجھنے کی ہے کہ ایسا کیسے، کہ جبکہ بات آپ جو کہہ رہے ہیں آپ سچے انسان ہیں۔ جب کوئی آدمی ایسی بات آدمی کو پتہ چلے، یعنی بات تو ایسی، اب ہماری سمجھ میں نہیں آتا ہے تو اب ہماری سمجھ کا مسئلہ، یعنی اب ہم اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے، جیسے بھی ہمارے سامنے بات آ رہی ہے، یا کوئی اور بات ایسی ہمارے سامنے آ جاتی ہے جو قرآن سے، سنت سے، کہیں سے آتی ہے، سمجھ میں نہیں آتی، تو سمجھ کی بنیاد پر معاملہ نہیں ہے، بلکہ ہم یہ سوچیں گے کہ اگر ایسا ہے تو سمجھ نے کہاں دھوکہ کھایا، یعنی کیسے ہی معاملہ۔ تو بہرحال وہاں کیا بات سامنے آ رہی ہے؟ وہاں یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ذات اللہ کے رسول کی ہے، یعنی آپ اللہ کے رسول ہیں، اور یہ کام کس نے کیا ہے؟ یہ کام اللہ نے کیا۔ تو اللہ کے لیے کیا کام مشکل ہے؟ اللہ کے لیے کیا کام مشکل ہے؟ اللہ کے لیے تو کوئی کام بھی مشکل نہیں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ، جب آپ دیکھتے ہیں کہ یہ سورج مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب تک کا سفر طے کرتا ہے، یعنی گویا ایک دن رات 24 گھنٹے میں یہ پوری زمین کا چکر لگاتا ہے، ایسا ہی ہے نا؟ سورج جو ہے یہاں سے نکلا، وہاں غروب ہوا تو کہیں اور طلوع ہو گیا، یعنی زمین کے دوسرے حصے پر طلوع ہو گیا، اب وہاں سے پھر واپس یہیں آ گیا، یعنی 24 گھنٹے کے اندر سورج پوری زمین کا چکر لگاتا ہے۔ بہرحال یہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تو کوئی بات ہی نہیں اس کے مقابلے میں، اس کے مقابلے میں، یعنی تو انسان دیکھ رہا ہے نا اپنے سامنے، اس کے سامنے یہ بات ہے کہ ایسا ہوتا ہے۔ جب ایسا ہوتا ہے تو پھر اب صورتحال کیا ہے؟ اب صورتحال اسی اعتبار سے ہے کہ اب یہ اسی طرح زمین کے چکر کی بات، زمین اس کے گرد گھومتی ہے، سورج اس کے گرد گھومتا ہے، نہیں اس کو جس طرح بھی کہیے آپ، جس طرح چاہے کہہ لیجئے، تو غرض یہ کہ یہ جو صورتحال ہمارے سامنے ہے تو کس کی بنیاد پر ہے؟ اللہ تعالیٰ کی اپنی اس کے کمال کی بنیاد پر اس نے یہ نظام بنایا ہے
یہ نظام بنایا ہے اور ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں. الگ بات کہ زمین گردش کر رہی ہے یا سورج سے لے کے گردش کر رہا ہے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ سورج مشرق سے طلوع ہوا مغرب میں غروب ہو گیا. تو زمین کی گردش کی وجہ سے یا اپنی گردش کی وجہ سے، یعنی جو بھی کہی ہے عام بات کیا ہے. تو بہرحال اتنا بڑا سفر ہے جو طے کیا جا رہا ہے چند گھنٹوں کے اندر، تو وہاں تو اس سے کم سفر کی بات ہو رہی ہے، یعنی مسجد حرام سے مسجد اقصی. تو بات یہ ہے کہ یہ کام کس نے کرایا ہے؟ یہ کام اللہ تعالیٰ نے کرایا ہے. تو جو اللہ یہ کام کرا سکتا ہے اور اس سے بھی زیادہ تیز رفتار چیزیں یعنی کائنات کے اندر موجود ہیں. روشنی کی رفتار کیا ہے، آواز کی رفتار کیا، یعنی ساری بات سنتے ہیں. آج کی دنیا میں ہم روشنی کی رفتار کو ناپتے ہیں، یعنی اس کے کتنی رفتار کے ساتھ وہ سفر کرتی ہے. اگر آپ یہ دیکھیں آج انسان نے وہ چیزیں بنا لی ہیں جو آواز سے زیادہ تیز رفتار ہے، یعنی سپر سونک جو ہے، اس اعتبار سے بات سامنے آتی ہے. تو یہ تو اللہ کی ذات ہے. تو اللہ کے لیے کون سا کام مشکل ہے؟ یہی چیز جو انسان اگر جب دیکھتا ہے تو جب یہ بات سامنے آئے کہ یہ بات انہوں نے کہی ہے، یہ بات ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بھی بات اسی طرح بیان کی ہے. یہ نہیں کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، بلکہ کیا کہا؟ وہ لے گیا، وہ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، یعنی اللہ تعالیٰ کی بات ہو رہی ہے کہ وہ اپنے بندے کو بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، کہ مسجد حرام سے دور کی اس مسجد اقصی کا مطلب یہ ہے یعنی دور کی اس مسجد تک، یعنی مسجد اقصی تک لے گیا رات کے ایک حصے میں. یعنی یہ اللہ تعالیٰ، یہ کام کس کا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا ہے. جب یہ بات آ جائے کہ اللہ کا کام ہے تو سوال کوئی پیدا ہی نہیں ہوتا، بات ہی ختم ہو جاتی ہے. تو یہ بات اپنی جگہ بالکل طے شدہ ہے، ایک واقعہ ہے، ایک حقیقت ہے. یعنی ہمارے یہاں بھی کچھ ایسے لوگ پیدا ہوئے کہ جنہوں نے یہ کہا کہ شاید یہ خواب کی بات ہے. یہ خواب تو کوئی کمال کی بات ہی نہیں ہے. خواب تو عام آدمی دیکھتا ہے، کہانی کہاں کی سیر کر کے چلا آتا. یعنی خواب کا دیکھنا تو کوئی کمال نہیں ہے. یعنی خواب میں تو آدمی جانے کہاں چلا جاتا اور کہاں آ جاتا. تو وہ تو ایک عام بات ہے، یہ تو خاص بات ہے. یہ خاص بات ہے، یعنی یہ بات جو ہے کہ بذات خود، یعنی آپ یہ جسمانی طور پر آپ نے سفر کیا، آپ گئے اور پھر آپ واپس اور پھر وہاں سے آسمانی دنیا تک گئے. یہ سارے واقعات جو ہیں پھر حدیث میں ہمارے سامنے آتے ہیں. تو بہرحال یہ ایک واقعہ ہے کہ جو عقیدے کے اعتبار سے ہم سب تسلیم کرتے ہیں کہ یہ سفر اللہ نے معراج کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کرایا. معراج کا نام اس میں نہیں ہے، معراج اس کا اصطلاحی نام ہے. معراج کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عروج سے. معراج کس سے؟ عروج سے. تو عروج کیا ہے؟ یہ بلندی ہے. یہ بلندی تک پہنچنا، بلندی یعنی آپ کو اللہ نے اتنا یہ ایسا کا مرتبہ دیا، یہ مشاہدہ آپ کو کرایا. اچھا، یہاں یہ بات ہمارے سامنے رہنی چاہیے کہ رسول کا معاملہ یہ ہے، رسالت کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رسولوں کے ساتھ عام انسانوں کے مقابلے میں الگ معاملہ کرتا ہے. یعنی انہیں اضافی مشاہدات کرائے جاتے ہیں. بھائی ہم نے تو فرشتے کو نہیں دیکھا ہے، رسول نے دیکھا ہے. یعنی رسول کے بعد فرشتہ آتا ہے. مشرکین یہی کہتے تھے ہمارے پاس کیوں نہیں آتا؟ آپ کے پاس آتا ہے، ہمارے پاس کیوں نہیں آتا؟ ہمارے پاس بھی آنا چاہیے. تو یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ رسول اور عام آدمی کا فرق کیا. عام آدمی تو کے لیے یہ بھی غیب ہے، یعنی اس پر ایمان لائے گا وہ. اللہ یہ رسول کا معاملہ تو اپنی جگہ غیب ہے کہ اس کے لیے بہت سی چیزیں غیب ہیں، بہت سی اس کے لیے بھی غیب اپنی جگہ پر. لیکن بعض مشاہدات اللہ تعالیٰ اسے کرا دیتا، بعض مشاہدات کراتا. یہ مشاہدات صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی نہیں کرائے گئے، بلکہ دیگر انبیاء کو بھی اللہ نے یہ مشاہدات کرائے ہیں. قرآن مجید میں ہمارے سامنے باتیں آتی ہیں. قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک انسان کا ذکر ہے، وہ نبی ہے، اس کے بارے میں کہ اس کا گزر ایک بستی پر سے ہوا ہے، اور جب وہ اس پہ سے گزرا اس نے دیکھا کہ بستی کے لوگ یعنی وہ جو ہے سب مر چکے ہیں، چھتوں پر آندھی پڑی ہے، کوئی آفت آئی، کوئی مصیبت آئی، کوئی عذاب آیا. بہرحال یہ صورت ہوئی تو اس نے کہا کہ اللہ انہیں کیسے دوبارہ زندہ کرے گا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ 3 پارے کا 2 رکوع میں یہ بات آ جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت الکرسی کے بعد ہی کہ اللہ نے اس کی روح قبض کر لی، یعنی 100 سال تک وہ ایسے ہی پڑا رہا. 100 سال، کتنے؟ 100 سال تک وہ ایسے ہی پڑا رہا.
100 سال کے بعد اللہ نے اسے دوبارہ اٹھائے کھڑا کر دیا. 100 سال کے بعد اللہ نے اسے دوبارہ کھڑا کر دیا. اب جب دوبارہ وہ اٹھا ہے تو اب اس سے پوچھا بھائی کتنا وقت؟ وہ ایک دن ہوگا شاید، سارے رات سوتا رہا، پتہ نہیں کیا ہو گیا، ایسا سویا ساری رات، کتنا وقت گزر گیا؟ کہا 100 سال گزر چکے ہیں. 100 سال یعنی اتنا وقت گزرا ہے اندازہ نہیں. یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا جو اپنا کمال ہے، یہ اس سے مشاہدہ کرا رہے ہیں. اب کیا ہے؟ اب ایک دوسرا مشاہدہ کرا رہے ہیں. یہ پوچھا تھا نا کیسے کرے گا، تو مشاہدہ کرا رہے ہیں. اب مشاہدہ کیا ہے؟ کہا ایک طرف اپنا کھانا دیکھو، کھانا ویسے ہی تر و تازہ ہے. کھانا کیا ہے؟ یہ قرآن میں واقعہ بیان ہو رہا ہے. کھانا کیا ہے؟ تر و تازہ. اور دوسری طرف اگر اپنے خچر کو دیکھو تو خچر تو ظاہر ہے مر مرا کے بالکل ہی بے بند خاک ہو گیا، بہت سیدھا. 100 سال میں جتنا وقت گزر کے کیا حالت ہوئی ہے. تو اب یہ کیفیت ایک معجزہ تو یہ سامنے آ گیا کہ زمانے کا وقت کا اثر اس پر ہوا، اس پر نہیں ہوا. دیکھیے ایک طرف آدمی ہے، اس پر بھی نہیں ہوا. 100 سال گزر گئے. 100 سال میں آدمی کا کیا حال ہوتا ہے؟ آدمی کے کپڑے کیا ہو جاتے ہیں؟ پہلے پہنے میں نا، اب تو ظاہر 100 سال میں گل گلا کے برابر، اب تو برہنہ اگنا چاہیے. نہیں، یعنی ایک طرف، دوسری طرف کیا ہے؟ ویسا کا ویسا ہی ہے. یہ نہیں دیکھ رہا کہ ہاتھ پہ کتنی چھریاں پڑ گئی 100 سال میں، یعنی اسے پتہ ہی نہیں چل رہا ابھی. تو غرض یہ کہ زمانہ اس پر کس طریقے سے اثر انداز ہوئے بغیر گزر گیا، لیکن گزرا. تو اللہ نے دکھایا ایک طرف اس چیز پر کیا صورت ہے، کھانے پر کوئی اثر نہیں. دوسری طرف کیا ہے؟ خچر کو دیکھو تو اس کا کیا حال ہے. تو ایک ہی جگہ پر ایک ہی وقت میں اللہ کے دو قوانین کام کر رہے ہیں. ایک پر اثر ہو رہا ہے، ایک پہ اثر نہیں ہو رہا ہے. تو یہ کون کر رہا ہے؟ یہ اللہ کے اختیار کی بات ہے، یہ اس کا معاملہ ہے، کسی اور کی بات نہیں ہے. اب دکھایا، اب دیکھو ہم اس خچر کو دوبارہ کیسے زندہ کرتے ہیں. اللہ نے پھر اسے ویسے ہی زندہ کیا، اسے گوشت کو چڑھا دیا، اس کو پھر کھڑا کر دیا. یعنی اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ اللہ کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے. دیکھنا یہ نہیں تھا کیا کام پہلے ہوتا ہے، کیا اصل بات ہے مر گیا زندہ کیسے ہوگا، یادیں تو کیسے ہوگا. اور صرف ایسا ہی نہیں کہ اللہ نے یہ کام. دوسری جگہ آپ دیکھتے ہیں سورہ کہف آگے آ رہی ہے، اگلی سورت سورہ کہف ہے. سورہ کہف کے اندر پھر ہمارے سامنے آ جاتی ہے بات کس کی؟ اصحاب کہف کی آ جاتی ہے. ان کا معاملہ تو اس سے زیادہ، یہ تو 100 سال کہہ رہے ہیں، وہ 300 سال کا معاملہ آ جاتا ہے سامنے. یعنی اتنے عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ انہیں اٹھا کے کھڑا کرتا. اور وہاں بھی کیا بات ہے؟ وہاں بھی کہتے ہیں ایک دن یا اس کا کچھ حصہ یا ایک رات کچھ بہرحال ایسا کچھ ہو گیا، اور اپنے اوپر کوئی فرق نہیں. اب یہاں تو وہ اکیلا آدمی تھا، یا کیا ہے یہ، ان کی تعداد اللہ نے نہیں بتائی ہے، لیکن عام طور پر 7 کہہ لو، جو بھی جتنی بھی ہے، یعنی زیادہ ہیں. ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھ کے کہ آدمی سمجھتا ہے اتنا تمہارا کیا حال ہو گیا. یعنی کوئی فرق نہیں پڑا، ویسے کے ویسے ہی ہے. تو ظاہر سی بات ہے کوئی یہ نہیں کہہ رہا آپ کا کیا حال ہو گیا. تو پتہ چلا کہ صاحب اتنے عرصے کے بعد جب وہ اٹھے ہیں، اور پھر اس سے بھی اللہ نے ان لوگوں کو بھی جو اس وقت کے لوگ تھے ان کے سامنے گواہ شہادت رکھ دی کہ اللہ موت کے بعد دوبارہ کیسے زندہ کرے گا. یعنی یہ مضمون سارا وہاں پر آتا. تو بہرحال اللہ کے معاملے میں کوئی چیز ناممکن نہیں. تو جب لوگ اس بات کو تسلیم کر لیتے ہیں تو ساری باتیں سمجھ میں آتی ہیں. تو جو لوگ معجزات کا انکار کرتے ہیں وہ اسی لیے کرتے ہیں کہ اللہ کی قدرت ان کی سمجھ میں نہیں آتی. ورنہ جب اللہ کی قدرت سمجھ میں آ جائے تو اللہ کے لیے کیا کام مشکل ہے. کہ اللہ نے زمین بنا دی، آسمان بنا دیا، اللہ نے اس کے اندر بے شمار چیزیں بنا دی، اللہ نے پوری کائنات بنا دی. اس طرح انسان کی دسترسی نہیں ہے، رسائی نہیں ہے. تو یہ اتنے چھوٹے چھوٹے سے کام کیا اس کے لیے. یعنی یہ بات آدمی جب سمجھتا ہے تو بہرحال اللہ کی طرف جب منسوب ہے تو بات پوری ہو جاتی ہے. تو اللہ نے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشاہدہ کرایا، اور آپ کے ذریعے سے یہ ہم تک منتقل ہو گیا. ہم تک منتقل ہوا نا آپ کے ذریعے سے، یہ بات ہے اللہ تعالیٰ. تو یہاں پہلے اس کو دیکھیے تو فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ. اسرا کیا ہے؟ رات کا سفر. یہ کیا ہے؟ رات میں سفر کرایا. بعبدہ، اب یہاں پر کیا بات ہو رہی ہے؟ اپنے بندے کو. اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا کہہ رہے ہیں یہاں پر؟ بعبدہ، اپنے بندے کو. اب یہ اس میں دونوں باتیں پوشیدہ ہیں. ایک تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کی بات ہے، ہمارا بندہ، تیرا بندہ. لیکن بات کیا ہے بندہ. جب کوئی بڑا کام ہوتا ہے، جب کوئی معجزاتی بات ہوتی ہے، یہ جو عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو الہ بنا لیا، کیوں بنا لیا؟ ان کی پیدائش جو ہے وہ معجزاتی ہے.
ان کی پیدائش معجزاتی ہے، اسی لیے انہوں نے کیا کیا، انہیں الہ بنا لیا، انہیں کیا کہیے کہ اللہ کا بیٹا کہہ دیا ایک طرف، دوسری طرف انہیں خود کو الہ بنا دیا۔ یہ جو معجزاتی چیزیں ہوتی ہیں یہ انسان کے اندر کچھ ایسی چیزیں پیدا کرتی ہیں، یعنی اس کے خیالات یہ اس طرف جاتے ہیں۔ تو بتایا جا رہا ہے یہ سارا عروج اپنی جگہ، لیکن الوہیت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ کیا؟ الوہیت میں کوئی حصہ نہیں ہے، عبد ہیں، غلام ہیں، بندے ہیں۔ تو جب اللہ کے رسول کی یہ بات ہے تو کسی اور کی کیا بات ہو سکتی ہے؟ تو اللہ کے رسول کی یہ بات ہے تو کیا کہا، بِعَبْدِهِ، اپنے بندے کو۔ یہ الگ بات ہے کہ بندگی کی شان کیا ہے، لیکن کیا ہے، بندگی بندہ کہا جائے تاکہ کوئی تصور کہیں باقی نہ رہے، شرک کا کوئی معاملہ جو ہے پیدا نہ ہونے پائے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ بِعَبْدِهِ، تو واضح کیا جا رہا ہے کہ اپنے بندے کو کس کے بارے میں کہا جا رہا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ اس لیے ہم کیا کہتے ہیں، اشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، یہی گواہی دیتے ہیں نا، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ تو یہ ساری باتیں کس لیے، تاکہ کوئی شرک کا معاملہ پیدا نہ ہونے پائے، کوئی شرک۔ تو الحمدللہ اس اعتبار سے بات اپنی جگہ ہے کہ مسلمانوں میں ایسی کوئی چیز نہیں پائی جاتی کہ جس میں اللہ کے رسول کو ویسے ملا دیا جائے، یعنی ایک کر دیا جائے، یا کوئی نسبت بنا، یعنی کوئی بیٹا کہہ دے، کوئی فلاں کہہ دے، کوئی کچھ کہہ دے، کوئی، یہ سب نہیں ہو سکتا۔ یہ ویسے ہی کوئی اپنی ہانکتا رہے تو اپنے، لیکن عقیدے کے اعتبار سے امت مسلمہ میں یہ بات طے ہے، یعنی اللہ کی وحدانیت کا معاملہ بالکل واضح ہے۔ تو یہ بات بتا دی گئی کہ یہ کیا ہے، اپنے بندے کو۔ اب یہ بتایا کہ مسجد حرام کون سی ہے، مکے میں مسجد حرام یعنی جہاں بیت اللہ ہے، تو مسجد وہ جس کے گرد جو مسجد ہے بیت اللہ گرد، اس کا نام مسجد حرام ہے۔ تو اب یہ مسجد حرام یعنی حرمت والی، عزت والی، اس سے الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی تک، دور کی مسجد، مقصد اس کا مطلب یہ مانیے تو مسجد اقصی ہی نام رہی ہے۔ اب اس کے بعد ایک بات اللہ تعالیٰ اور کہہ رہے ہیں، بارکنا حولہ، بارکنا حولہ، اللہ نے اس کے ماحول کو بابرکت بنایا، یعنی اس کے بارے میں کیا بتایا، اس مسجد کی تعریف، اس مسجد کی تعریف نہیں ہو رہی ہے، کیوں؟ اس کی تعریف تو پہلے سے ہے، مسلمہ ہے، اس کی تعریف مسلمہ ہے۔ جہاں بیٹھے تھے یعنی مشرکین بھی اس مسجد کی حرمت کو مانتے، مشرکین بھی بیت اللہ کے عظمت کو مانتے، اس مسجد کی عظمت کو مانتے، تو مانتے ہی تھے سارے۔ اب کیا بتایا، وہ مسجد جس کے ماحول کو، مسجد کو نہیں، اس کے ماحول کو، تو جس اگر صرف اتنا کہا جاتا تو مسجد ہی نہیں بلکہ اس کے گرد و پیش ماحول، اس کے گرد و پیش، یہ ہے مسجد اقصی، یہ ہے بیت المقدس، یعنی جس کی بات آج ہمارے سامنے، آج یہ وہی مسجد اقصی ہے، یہ وہی بیت المقدس ہے کہ جس کے لیے آج مسلمانوں کے اور یہودیوں کے درمیان یہ جنگ ہے موجود۔ اسی بنیاد پر، اسی اعتبار سے یہ اصلاً کیا ہے، یہ اصلاً یہ مسجد ہے، یہ اصلاً یہ مسجد ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ کچھ اور تھا، یہ کوئی یہودیت کا کوئی گھر تھا۔ یہ یہودیت یعنی کب تک، ان کے سلیمان علیہ السلام نے اس کو بنایا، سلیمان علیہ السلام نے بنایا، لیکن سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، تو اللہ کے نبی نے اللہ کے گھر بنایا، یعنی مسجد بنائی ہے، یعنی یہ جو ہیکل سلیمانی ہے، یعنی اس اعتبار سے کیا بات ہے، یہ تو یہ کل بھی مسجد تھی، آج بھی مسجد ہے، یہ کل بھی مسجد تھی، آج بھی مسجد ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ آج کچھ اور ہو گئی ہے، اس لیے کہ یہودی اب مسلمان نہیں ہے، اب وہ یہودی ہیں۔ یہودی کبھی مسلمان تھے، یعنی جب انہیں اللہ پر ایمان تھا، اللہ کے رسول پر ایمان تھا، کتاب پر ایمان تھا، سارے معاملات درست تھے، لیکن جب وہ خود یہودی بن گئے تب وہ یہودی ہیں، اب وہ یہودی ہیں، اب وہ اپنا نام مسلمان لیتے بھی نہیں ہیں۔ وہ کہیں انہوں نے نہیں کہا کہ ہم بھی مسلم ہیں بھائی، یہ نہیں کہا انہوں نے کبھی بھی کہ اپنے آپ کو مسلم کہو، اس لیے کہ اسلام تو اب ان کے ذہن سے محو ہو گیا، حالانکہ دین ان کا بھی اسلام تھا، دین ان کا بھی اسلام تھا۔ آپ دیکھ لیجیے بات آپ کے سامنے، ابھی ہم پیچھے پڑھ کر آئے تھے سورہ بقرہ، وہاں پر ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیا بار بار بات آتی ہے، جو قربانی کے معاملے میں بھی ہم پڑھ رہے تھے، حج کے معاملے میں بھی بات تھی، کیا بات تھی؟ ابراہیم علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے مسلم،
وہ اللہ کا مسلم تھا، وہ فرما بردار تھا، اس نے امت مسلمہ کے لیے دعا کی ہے، اس نے محمدیت یہودیت یہ کچھ نہیں، یعنی یہ سب باتیں نہیں ہیں، انہوں نے بھی نام سے نسبت دی ہے نا، یہودا جو قبیلہ تھا بڑا، یہ بنی اسرائیل کے اندر اس سے بنا لیا۔ یہاں یہ جو کہتے ہیں محمدن کہتے ہیں، یہ ہم نہیں مانتے، یہ ہم تو امت مسلمہ ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول ہیں، یعنی رسول ہیں وہ، ان کا معاملہ یہ، ورنہ یہ بات نہیں کہ اس کا یہ نام رکھ دیا، رکھنے والے رکھتے رہے، اصل نام یہ ہے، نام ہمارا کیا ہے؟ امت مسلمہ ہے، ہمارا نام اس حوالے سے نہیں ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے، لہذا ان کا نام ان کی نسبت سے رکھ دیا جائے، نہ اللہ نے رکھا نہ اللہ کے رسول نے رکھا۔ تو یہ بات کہ انہوں نے اسلام کو بھلا دیا، اب اسلام ان کے کہیں اس کے اندر موجود نہیں ہے، ان کے اپنی کتاب میں بھی اس طرح نہیں موجود نہیں ہے، بلکہ اب کیا ہے؟ اب وہ سب کے سب یہودی، سب کے سب یہ ہیں۔ حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام نے انجیل کے اندر ایسے مضامین ملتے ہیں، اور اس میں بھی تراثیم میں بھی لکھے ہوئے ہیں، جس میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ اللہ کی بندگی، اللہ سے وابستگی، یعنی اسلام کے کچھ نہ کچھ چیزیں اس کے اندر اب بھی نظر آ جاتی ہیں، وہ جو اللہ تعالیٰ کے فرامین ہیں۔ بہرحال لیکن انہوں نے کیا کیا؟ یہودی بن گئے، تو اب ان کا اس مسجد سے کوئی تعلق نہیں، اس لیے کہ مسجد اللہ کا گھر ہے، اور اللہ کا گھر کس کی تولیت میں ہونا چاہیے؟ اللہ کا گھر اہل ایمان کی تولیت میں ہونا چاہیے۔ یہ بات اس لیے واضح ہے، کرنی ضروری ہے کہ کہیں اگر ذہن میں یہ بات ہو بھائی یہ ان کا ہے، چلو وہ رہتے ہیں ان کو دے دو، ختم۔ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی ہے، 22، 23، 24 آیات پڑھیں وہاں پر، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ انما کا مطلب کیا ہے؟ بس، یعنی یہ وہ انما نہیں ہے، انما حسر، بس یہی، اللہ کی مسجدوں کے مجاور، اس کے تعمیر کنندہ، اس کے آباد کرنے والے، یعنی جو اس کے جو ذمہ دار اس کے ہیں، وہ کون ہیں؟ وہ انما، بس کون ہے؟ من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ اور آخرت پر ایمان لائے، جو نماز قائم کریں، جو زکوٰۃ دیں، جو اللہ سے ڈرے، ولم یخش الا اللہ، یہ اللہ نے واضح کر دیا۔ تو جس کا گھر ہے وہ بتا رہا ہے کہ اس گھر کی تولیت کس کے ہاتھ میں ہے، یہ گھر جس کا ہے وہ خود بتا رہا ہے کہ یہ گھر کس کے تولیت میں، کس کی نگرانی میں، کس کی آباد کاری میں، کس کو اس کی خدمت پر مامور کیا جائے گا؟ مسلمانوں کو کیا جائے گا۔ یہ بات ہو رہی تھی مسجد حرام کے معاملے میں، یعنی جب مشرکین مکہ جو ہے وہاں اپنی بات کر رہے تھے تو کہا تھا نا کہ سورہ توبہ جب نازل ہوئی ہے تو جب یہ تھا کہ آج سے مسجد حرام میں داخلہ بند مشرکین کا، اور مشرکین سے تولیت مسلمانوں کے پاس آ گئی، یہ سارا معاملہ ہو گیا۔ لیکن یہ ہر مسجد کی بات ہے، ایک مسجد کی بات نہیں، ہر مسجد کا معاملہ ہے یہ۔ تو مسجد اقصیٰ کا معاملہ بھی یہی ہے کہ یہ ان کو نہیں مل سکتی ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کا گھر ہے، اور اللہ کا گھر کس کی تولیت میں ہونا چاہیے؟ اللہ کے ان بندوں کی تولیت میں جو اللہ پر ایمان لائے، جو اللہ سے وابستہ ہیں، جو مسلمان ہیں، جو ان کا حق ہے۔ یہ بالکل واضح دو ٹوک بات ہے یہ، لہذا اس کے اندر ایسا نہیں ہے کہ ہم خواہ کی کوئی بات کہتے ہیں، بلکہ اللہ ہی نے ہمیں ایسا کہنے کا حکم دیا۔ تو یہ ہے مسجد اقصیٰ، اللہ تعالیٰ نے اس کو برکت دی، یعنی اس مسجد کی بات خصوصیت یہ بھی ہے کہ مسجد حرام کی خصوصیت تم جانتے ہیں نا، اس کی اضافی بات کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مسجدوں کی بات کی ہے، 3 مساجد، صرف 3 مسجدیں ایسی ہیں جن کے لیے سفر کرنا اور جن کے لیے جانا اور جہاں جا کے یعنی خصوصیت سے ان کے لیے جانا اور وہاں نماز کے لیے جانا، اور یہ تو کیا ہے اس میں؟ ایک مسجد حرام ہے، مسجد نبوی ہے، اور یہ مسجد اقصیٰ ہے۔ 3 مسجدیں دنیا میں، بس 3 مسجد، باقی جہاں وقت ہوا نماز پڑھیں، مسئلہ ہی نہیں، کسی اور مسجد کے لیے اس طرح جانے کی بات نہیں ہے۔ کوئی اگر کوئی جاتا ہے تو کوئی نیکی کی بات نہیں ہے، کوئی چلا جاتا ہے کسی مسجد کے لیے، کوئی کہتا ہے بادشاہی مسجد دیکھنے جا رہا ہوں، تو جاؤ دیکھنے، لیکن دین کا مسئلہ نہیں ہے یہ، وہاں کوئی اضافی ثواب نہیں ملے گا آپ کو، وہاں کوئی آپ کا یہ جانا جو بابرکت نہیں ہے یہ، پر ٹھیک ہے آپ کا شوق ہے آپ جاتے رہیے، کوئی کہیں اور جانا چاہتا ہے جائے، لیکن بات یہ کہ اصل کیا ہے، تو وہ تو بنا بھی لیا ایسے ہی، بادشاہی مسجد، فیصل مسجد، وہ سب کیا کبھی جا کے دیکھیں ایک میلہ لگا ہوا ہے، گویا کہیے کہ لوگ تفریح کرنے آئے وہاں پر پکنک منانے، تو غرض ہے کہ یہ تو مسجد اس کا تعلق کس چیز سے ہے؟ روحانیت سے ہے، اس کا تعلق کس چیز سے ہے؟ عبادت سے ہے۔ آپ دیکھیے
یعنی کبھی آپ فیصل مسجد چلے جائیے اور ذرا سا اس مسجد کے یہاں پہ جو مسجد دونوں دو تو جاتے ہی ہیں نا، تیسری ہمارے دسترس سے دور ہے، لیکن یہاں بھی ہم دیکھیں تو پکنک کا ماحول نہیں ملتا دارا، لوگوں کا تصور، وہاں بھی لوگ جاتے ہیں کھا رہے ہیں پی رہے سب چیز، لیکن ادب، احترام، نماز کے ساتھ تعلق، یعنی سب چیزیں اپنی جگہ ہیں۔ آج جب سے یہ اس کا دور آ گیا ہے موبائل کا، اس نے کچھ چیزیں خراب کر دی ہیں کہ ہر طرف دیکھو یہ بنا رہے ہیں، وہ بنا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، یہاں کر، ورنہ روحانیت کا ایک ماحول ہے جو وہاں پر موجود ہوتا ہے۔ تو یہ بات اس اعتبار سے مسجد اقصیٰ کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بات بتائی ہے، تو غرض یہ کہ یہ شام کا علاقہ اور یہ وہ چیزیں ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے مخصوص کیا ہے۔ یہاں انبیاء کی تعداد زیادہ رہی، یہاں ان کے مدفن ہیں، یہاں ان کی تحریکیں چلی ہیں، دنیا کے اندر آخری مرحلے یہیں پر ہوں گے، سارے جو معاملات ہوں گے اسی کے گرد انجام پائیں گے۔ تو غرض یہ کہ اللہ کی طرف سے بات بتائی گئی، تو یہ اس کی اہمیت کا۔ تو یہاں پر صرف معاملہ کیا ہے، اللہ نے فرمایا کہ ہم انہیں لے گئے مسجد اقصیٰ تک، الذی بارکنا حولہ، جس کے ماحول کو ہم نے برکت دی ہے، لنریہ من آیاتنا، لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اسے اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں۔ کیا ہے مقصد لے جانے کا؟ لے جانے کی غرض کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی نشانیوں کا مشاہدہ کرایا جائے، مشاہدہ کرایا جائے، یہی بات ہے۔ اس طرح سے تو کسی کو کوئی مشاہدہ کرایا ہے، ابھی جو ذکر تھا اس کے فوراً بعد ابراہیم علیہ السلام کا ذکر بھی ہے، انہوں نے مشاہدہ کیا مانگا تھا، یہ کیسے زندہ، انہوں نے بھی کہا تھا، تو پرندوں کو اللہ نے ان سے کہا کہ ہاں انہیں ذبح کر رکھو، پالو، ذبح کرو، پھر اس طرح سے۔ غرض یہ کہ اب یہ اس اعتبار سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس سے زیادہ، آپ کا معاملہ ہر اعتبار سے مخصوص یعنی خاص ہے، اس لیے کہ آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنا ہے، آپ کی امت قیامت تک کے لیے ہے، آپ کی رسالت پوری دنیا کے لیے، یعنی جتنی آباد دنیا سب کے لیے یہ رسالت ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے آپ کا کام بھی، غلبہ بھی آپ کو اللہ نے عطا فرمایا، یعنی آپ نے جو ریاست سے قائم کی، جو سیاست، جو سلطنت، تو آپ دیکھتے ہیں وہ خلافت کب تک چلی ہے۔ تو غرض یہ ہے کہ یہ اس اعتبار سے اللہ نے بہت سے خصوصی معاملات جو ہیں وہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اس امت کے ساتھ میں کی ہیں، بہت سی چیزیں اللہ نے اضافی کی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہے ہیں کہ اس لیے تاکہ ہم اسے اپنی بعض نشانیاں دکھائیں، لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ کون؟ اللہ۔ کس کی بات ہو رہی ہے؟ اللہ کی بات ہو رہی ہے۔ سمیع البصیر، سننے والا اور دیکھنے والا ہے، سننے والا اور دیکھنے والا۔ یہ بات کیا یہاں کیوں آ رہی ہے؟ یہ بات تو رسول کی ہو رہی ہے یہاں پر۔ پہلے تو سمجھ میں آ گئی بات، پہلے تو بات سمجھ میں آ گئی کہ سبحان الذی، سبحان کہہ کے یعنی اس کی پاکی بیان کی ہے، اس کی پاکی عظمت بیان کی، اس نے یہ کام کرایا، یعنی یہ لوگوں کے لیے بڑا کام، اس کے لیے کوئی بڑا کام نہیں ہے، یعنی اس کے لیے کوئی بات ہی نہیں ہے یہ کام کرا دینا۔ تو اب یہ کیا بات رہی ہے؟ اب یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ یہ تو اس کی بات بعد میں، اس کے بعد کیا بات شروع ہو گئی؟ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کی بات شروع ہو گئی کہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، مسجد اقصیٰ کی ایک تعریف آ گئی، بارکنا حولہ، اور اس کے بعد پھر بتایا کہ رسول کیوں لے گئے تھے، یہ سفر کس نے کرایا، لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اسے اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں، ان کا مشاہدہ کرائیں۔ اب اس کے بعد کیا کہہ دیا؟ انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا۔ یہ فرق ہے بندے اور رب کا۔ یہ کیا بات ہے یہاں پر؟ یہ بڑی یعنی لطیف بات ہے یہ، یعنی یہ اس کے اندر کیا بات آ رہی ہے؟ یہ بندے اور رب کا فرق ہے۔ یہ رب ہر جگہ سب سنتا اور سب دیکھتا، رب ہر جگہ سب سنتا سب دیکھتا ہے۔ یہ کس کی شان ہے؟ یہ صرف اللہ کی شان ہے۔ یہ صرف کس کی شان ہے؟ یہ اللہ کی شان ہے۔ اگر رسول کو کچھ دکھانا تھا تو اس کو لے کے جانا تھا، ہاں وہیں بیٹھے بیٹھے دکھا دو کیا نا، یہ تو اللہ کا، یہ تو اللہ کی صفت ہے۔ یہ ہر جگہ ہر چیز اس کی نظر میں ہے، ہر چیز کو وہ سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے۔ لیکن رسول کا معاملہ بھی کیا ہے؟ اگر اسے کچھ دکھانا ہے تو اسے لے کے جانا ہے، اگر مجھے کچھ سنانا ہے تو اسے مقام پہ لے کے جانا۔ یہ کس کا فرق ہے؟ یہ بندے اور رب کا فرق ہے۔
یہ رب کی بات تو ہر جگہ موجود ہے، ہر بات سن رہا ہے، ہر چیز دیکھ رہا ہے، اور اس کا معاملہ یہ، لیکن بندہ رسول ہی کیوں نہیں ہے، اس کے لیے بھی کیا چیز ہے یہ، اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ اسے وہاں لے کر گیا۔ تو یہ چیزیں کس لیے بتائی جاتی ہیں؟ کس لیے؟ شرک پیدا نہ ہو جائے، اس لیے بتائی جاتی ہے شرک پیدا نہ ہو جائے۔ وہی صفت جو اللہ کی ہے اگر رسول کے لیے بھی آدمی سمجھ لے وہی، تو اسی کا نام شرک ہے۔ اگر تو اسے ویسا ہی سمجھ لے شرک ہے۔ ہاں اللہ لے گیا، اللہ نے دکھا دیا، اللہ نے سنا دیا، اللہ نے مشاہدہ کرا دیا، تو یہ تو اللہ کا کام ہے، تو اللہ کا کام ہے نہیں، تو یہ اس لیے شرک نہیں پیدا ہوتا۔ البتہ رسول کی عظمت اپنی جگہ ہے، رسول کا مقام اپنی جگہ ہے، اور وہ کیا ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے، اس کی فرما برداری کی جائے، اس کے بتائے ہوئے راستے پہ چلا جائے۔ تو کیا چیزیں ہیں اس سے فائدہ اٹھانے کی بات؟ کیا بات تو یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے مشاہدات لوگوں کے سامنے رکھے، مشاہدات رکھے نا، حدیث پڑھیے، اس میں تو بس اتنی بات ہے، حدیث میں بتایا نا سود کھانے والے کے ساتھ کیا ہو رہا تھا، جھوٹ بولنے والے کے ساتھ کیا ہو رہا تھا، چغلی کرنے والے کے ساتھ کیا ہو رہا تھا، شراب پینے والے کے ساتھ کیا ہو رہا تھا، زنا کرنے والے کے ساتھ کیا، سب ہے نا حدیث میں واقعات آتے ہیں، کئی سارے آتے ہیں نا وہاں، تو کسی نے دکھا کے بتا، دیکھو جا کے دیکھو، دے کے جا کے بتاؤ، دیکھ کے کیا کرنا تھا، دیکھ کے کیا ہونا تھا؟ اللہ کے رسول، ان کا ایمان تو، ان کا ایمان کا کیا معاملہ ہے، وہ رسول فرشتہ ان کے پاس آتا ہے، وہی لے کے آتا ہے، سب جانتے، سب ان کے سامنے معاملہ، تو کیا ہے یہ، دیکھیے اپنی آنکھوں سے دیکھیے اور جا کے بتائیے دیکھ کے آیا ہوں۔ ایسے ہی آتا ہے نا حدیث میں، یہ اللہ کے رسول نے یہ دیکھا، اللہ کے رسول نے یہ دیکھا، اللہ نے ان کو یہ دکھا، پوچھا جبریل نے انہیں یہ بتایا، جبریل نے انہیں یہ بتایا۔ تو یہ سب کس کے لیے ہے؟ ہمارے لیے، ہمارے لیے۔ ہم پتہ نہیں کیا کیا باتیں کرتے ہیں، لیکن ان چیزوں کی طرف نہیں آتے کہ رسول کو یہ مشاہدات کرائے گئے تاکہ امت کو بتائیں، ہوشیار کر دیں انہیں، ہوشیار کر دیں انہیں۔ کہتے ہیں نا کہ وہاں سے کیا تحفہ، وہ رات اٹھی نماز کی بات ہے، کہا جاتا ہے کہ نماز معراج پہ ملنے والا تحفہ ہے، یعنی 5 نمازیں اسی موقع پر فرض کی گئی ہیں، 5 نمازیں۔ یہ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں، بڑی نعمت ہے، بڑی عظمت ہے صاحب۔ تو غرض یہ کہ یہ جو باتیں اللہ تعالیٰ کی ہیں، تو یہ اسی لیے کہ آدمی ان سے تعلق سمجھے، یہ کہ یہ رسول کے ذریعے سے ہمیں ساری باتیں بتائی ہیں اللہ تعالیٰ نے، یہ کتاب اس کے ذریعے سے، سارے معاملات اس کے ذریعے سے اسے مشاہدہ کرایا گیا، اور مشاہدہ کر کے انہوں نے آگے سب کو بتایا کہ صاحب یہ بات ہے، یہ واقعات ہے۔ تو ایک طرف ایمان کی بات ہے، ایمان بڑھتا ہے کہ اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، پھر اسی کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی اپنی جگہ پر ہے کہ اللہ نے جو نشانیاں دکھائی ہیں اسی لیے کہ اس امت کو دکھائی جائیں، بتائی جائیں۔ دوسری بات کیا ہے، بندے اور رب کے فرق کو ہمیشہ سامنے رکھو۔ ایک طرف تو پہلے کہہ دیا بعبدہ، اپنے بندے کو لے گیا، اور دوسری طرف کیا کہا، آخر میں پھر کہہ دیا انہ هو السمیع البصیر، وہ ہے ہر جگہ سننے اور سب دیکھنے والا۔ رسول کو تو لے جا کے دکھانا ہے، لے جا کے دکھانا ہے۔ اللہ تعالیٰ میں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیہ والمعافاة الدائمة فی الدین والدنیا